آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 2، عرب، سب ہیڈنگ قوم عاد۔ سب سے پہلے عرب کا جو بادشاہ ہوا وہ عاد ابن اوز ابن ارم ابن سام تھا۔ اس کی قوم ارض احقاف میں یمن و عمان اور حضر موت کے درمیان رہتی تھی۔ اس کی 1000 بیویاں تھیں اور 4000 لڑکے تھے۔ 1200 برس کی عمر پائی۔ بہقی روایت کرتا ہے کہ اس کی عمر صرف 300 برس کی ہوئی۔ عاد ابن اوز کے بعد اس کے 3 لڑکے شداد، شدید، ارم یکے بعد دیگرے سلطنت و حکومت کرتے رہے۔ مسعودی کا بھی یہی خیال ہے کہ شداد عاد کے بعد بادشاہ ہوا اور ممالک شام و ہند اور عراق کو اس نے فتح کیا۔ باغ ارم۔ علامہ زمخشری اسی شداد ابن عاد کی نسبت تحریر کرتا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، جس میں سونے چاندی کی اینٹیں اور یاقوت و زبرجد کے دروازے تھے۔ اس کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ شداد ابن عاد سے ایک روز اس کے زمانے کے نبی نے جنت کی تعریف کر کے کہا کہ اگر تو بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی کرے گا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ شداد نے کہا میں خود ویسی جنت بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ شداد نے یہ کہہ کر صحرائے عدن میں ارم بنوایا۔ علامہ ابن سعید بہقی سے روایت کرتا ہے کہ باغ ارم کا بانی ارم بن شداد ابن عاد اکبر ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ صحرائے عدن میں نہ تو کوئی مدینہ ہے اور نہ کوئی ارم نام کا کوئی باغ ہے۔ یہ سب بے اصل و خرافات قصے ہیں اور ضعیف مفسرین کی من مانی اور دل بہلاؤ باتیں ہیں۔ جو عرب جو کہ قول باری تعالیٰ فجر میں مذکور ہے، اس سے قبیلہ مراد ہے، نہ کہ شہر و باغ۔ مسعود نے لکھا ہے کہ اوس کی حکومت 300 برس تک رہی۔ اس کے بعد عاد ابن اوس حکمران ہوا اور جیروان ابن سعد ابن عاد انہی کا ایک بادشاہ تھا، جس نے شہر دمشق کو تاخت و تاراج کیا اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ دمشق کے دروازوں پر اس کا اب تک وجود پایا جاتا ہے۔ اس کو باب جیرون کہتے ہیں۔ کتاب الاغانی کے سوتے اول کے کسی بیت میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جیرون کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جیرون کا ایک بھائی یزید تھا، جس کے نام سے شہر یزید مشہور ہے۔ یزید اور جیرون دونوں سعد بن لقمان ابن عاد کے بیٹے ہیں۔ انہی دونوں کے سبب سے باب جیرون اور نہر یزید مشہور ہوئی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ باب جیرون سلیمان علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک کے نام پر زمانہ بنی اسرائیل میں موسوم ہوا ہے، جو کہ ان کے زمانہ حکومت میں کار پرداز تھا۔ ہمارا حافظہ اور محدود علم اگر صحیح بتلا رہا ہے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امام المفسرین قداوت المحققین قاضی ناصر الدین ابو الخیر شیرازی بزادی کا خیال اسی کے قریب قریب ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر موسومہ انوار التنزیل و اسرار التاویل میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ آیت کریمہ میں ارم سے اولاد یا قبیلہ ارم مقصود ہے، نہ کہ سبط ارم۔ اس تفسیر کے موافق آیت موصوفہ کے یہ معنی ہوئے کہ آیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ جو کہ سبط اولاد ارم سے تھا۔ گو انوار التنزیل ہی میں ارم والا مشہور قصہ یہی مذکور ہے، لیکن علامہ مفسر نے کیل کر کے اس قصے کو بیان کیا ہے جو کہ قول ضعف پر دلالت کرتا ہے، اور علامہ جلال الدین محمد ابن احمد علی شافی کی تفسیر سے بھی یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ آیت کریمہ مذکورہ میں ارم سے مقصود اولاد ارم ہے۔ چنانچہ یہ تحریر کرتے ہیں اگر علامہ موصوف کے خیال سے یہ بات پیدا ہو گئی ہوتی کہ ارم سے مقصود باغ یا جنت ارم ہے تو ہرگز ہرگز نہ تحریر کرتے، کیونکہ غصہ اور قوت کی صفتیں انسان میں ہوتی ہیں، نہ کہ جنت اور باغ
یا کہ شہر میں؟ الحاصل ان دونوں تفسیروں سے ارم جنت مصنوعی کا تو کچھ پتہ نہ چلا۔ باقی رہا کلام جاہلیت، وہاں کہیں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ شعراء جاہلیت تشبیہ کانا ارمی کہا کرتے تھے، جس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ارم کوئی ایسا شخص یا قبیلہ تھا کہ جس سے عظمت و ہیبت و قوت میں تشبیہ دی جاتی تھی۔ مورخین کا یہ حال ہے کہ علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بھی اس پر کچھ بحث نہیں کی، اور اصل تبری ناپید ہے۔ اب اس مقام پر ایک یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اگر کسی واقعے کو مورخین نے ذکر نہ کیا ہو تو وہ سرے سے ہی جھوٹا سمجھا جائے۔ ممکن ہے کہ شداد ابن عاد یا کسی اور نے کوئی جنت بنوائی ہو اور زمانہ بعید گزرنے کی وجہ سے مورخین تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اس سوال کا صرف اس قدر جواب دینا ہم کافی سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے جس پر ارم کے قصہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، جنت کا بنانا تو ثابت نہیں ہوتا، اور نہ اس آیت سے یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ارم سے وہی ارم مقصود ہے جس کا قصہ عوام میں مشہور ہو رہا ہے۔ باقی رہا باغ ارم کا وجود، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ارم یعنی جنت کلام عرب میں اسی وقت ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ سب ہیڈنگ شداد ابن بداد۔ علامہ ابن سعید نے قبطیوں کے حالات میں تحریر کیا ہے کہ مداد بن بداد بن حداد بن شداد بن عاد نے قبطیوں سے خوب لڑائیاں کی اور ان کے مقبوضات میں سے مصر، سکندریہ وغیرہ کو لے لیا اور وہیں ایک شہر عدن نامی آباد کیا، جس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ پھر جب وہ انہی لڑائیوں میں ہلاک ہو گیا تو قبطیوں نے اپنے بھائی بربریوں اور سودانیوں کو جمع کر کے عرب کو مصر سے نکال دیا اور مصر کو بدستور اپنے مقبوضات میں داخل رکھا۔ سب ہیڈنگ حضرت ہود علیہ السلام۔ کچھ عرصے بعد شامت اعمال سے جب اس گروہ کے اقبال نے ان سے منہ پھیرنا چاہا تو ان میں بت پرستی پھیلنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس قدر بت پرستی عام ہوئی کہ ہر کاؤ ماں لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی پرستش کرنے لگا، معبود حقیقی کو بالکل بھلا دیا۔ اپنی قوت اور توانائی پر ایسے نازا ہوئے کہ سمجھانے سے بھی سمجھنے کی امید ان سے کم کی جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے انہی سے ہود ابن عبداللہ بن ربا بن خلوت بن عاد کو نبوت فرمائی۔ بعض نسابین نے ہود کا سلسلہ نسب اس طرح پر بیان کیا ہے کہ ہود علیہ السلام عابر کے بیٹے تھے اور عابر شالح کے اور شالح ابن سام کے لڑکے تھے۔ ہود آدم علیہ السلام کے بہت ہی مشابہ تھے، سر پر باکثرت گھنگریالے بال، حسین بلند قامت تھے، ہمیشہ تجارت کرتے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ کس سن میں جناب موصوف کو نبوت دی گئی، لیکن اس قدر البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلجان اور لقمان بن عاد یا ابن صدا ابن عاد کے عہد حکومت میں ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جو کہ 13 قبیلے تھے اور ان کے ممالک بہت سرسبز اور آباد تھے۔ ہود علیہ السلام 50 برس تک واز کرتے رہے اور وہ قوم یہی کہتی رہی، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ قوم لقمان تو ہود علیہ السلام پر ایمان لائی اور خلجان کی قوم بدستور اپنے کفر و الحاد میں قائم رہی اور کہنے لگی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم کو ہمارے بعض خداؤں نے جن کی تم پرستش نہیں کرتے ہو دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کے کفر و الحاد کو حد سے متجاوز ہوتے دیکھا تو با مجبوری جناب باری میں دعا کی۔ 3 برس تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسا، سارے چشمے خشک ہو گئے، بھیڑ بکریاں تمام چوپائے مر گئے، قحط نے سب کا حال پتلا کر دیا۔ اس کے باوجود ہود کے اس کہنے پر اپنے خدائے برحق سے معافی چاہو اور اس سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا اور تمہاری قوتوں کو اور توانائی دے گا۔ بدنصیب قوم نے کچھ خیال نہ کیا اور نہ بت پرستی سے باز آئے۔ یہ عجیب قدرتی شے ہے کہ ابتدائے آفرینش سے جو لوگ
سرزمین حجاز میں رہتے تھے، جب ان میں سے کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ سرزمین مکہ میں جاتا، دعا کرتا، قربانی کرتا، اللہ جل شانہ اس کی حاجت برلاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت نہ تو حرم شریف ہی کا کچھ وجود تھا اور نہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے تھے۔ چنانچہ قوم ہود نے اپنی قوم سے چند لوگوں کو بطور وفود، جن میں نعیم بن حزال ابن احزیل ابن ابیل ابن صدا ابن عاد اور علقمہ ابن خسرہ اور مرثد بن سعد اور لقمان بن لکیم، ان میں سے 2 مسلمان اور باقی سب کافر و بت پرست تھے، مکہ کی طرف روانہ کیا۔ تیسرے روز یہ لوگ مکہ پہنچ گئے اور معاویہ بن بکر کے مکان پر مقیم ہوئے۔ معاویہ بن بکر انہی کی قوم میں سے تھا۔ اس نے مہمانداری کے خیال سے کہا کہ 3 روز ٹھہر کر آرام کرو، جب سفر کی تھکان دور ہو جائے تو اس وقت اطمینان کے ساتھ باحضور قلب دعا کرنا۔ ان لوگوں نے شامت اعمال سے اسے قبول کر لیا۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ یہ لوگ دعوت و رقص و مے نوشی میں ایسے ڈوبے کہ اپنی پیاسی قہر زدہ قوم کو بھلا دیا۔ 3 روز کا کیا ذکر ہے، مہینوں گزر گئے۔ معاویہ بن بکر نے جب ان لوگوں کو عیش و عشرت میں اس قدر منہمک دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے بالکل بھلا دیا ہے، اپنی لونڈیوں کو چند ایسے اشعار سکھلائے کہ جس سے یہ لوگ ہوشیار ہوئے اور اپنی غفلت اور خود فراموشی پر نادم ہوئے۔ وہ اشعار جو معاویہ بن بکر کی لونڈیوں نے مجلس غنا میں گائے تھے، ان میں سے 4 اشعار یہ ہیں: اے قبل تجھ پر تف ہو، ٹھہر نرمی سے باتیں کر، شاید خدا پانی برسائے تاکہ زمین عاد سیراب ہو، کیونکہ عاد خشک سالی کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ بات تک نہیں کر سکتے۔ وحشی جانور بے تکلف ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور عادیوں کے تیر سے نہیں ڈرتے، اور تم یہاں عیش و آرام میں شبانہ روز گزار رہے ہو۔ مرثد بن سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، مناسب یہ ہے کہ واپس چلو اور ہود پر ایمان لاؤ تاکہ تم اور تمہاری قوم سختی اور مصیبت سے نجات پائے۔ مرثد کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ کافر یعنی مومن ہو گیا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے مرثد سے علیحدہ ہو کر دعا کرنے لگے۔ 3 سال بعد ابر کے 3 ٹکڑے، ایک سرخ، دوسرا سفید اور تیسرا سیاہ، آسمان کے کنارے پر ظاہر ہوئے، اور یہ ندا آئی کہ ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ وفد نے یہ سمجھا کہ سفید ابر تو یقینی پانی سے خالی ہے، سرخ ابر کا حال کچھ معلوم نہیں، باقی رہا سیاہ، اس میں پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی خیال سے ان لوگوں نے سیاہ ابر کی خواہش کی اور ہنستے ہوئے مرثد کے پاس آئے اور کہا کہ لو، وہ دیکھو سیاہ ابر، خدا نے ہماری دعا سے بھیج دیا ہے، اب قحط اور خشک سالی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ ابر جس وقت قوم عاد کے قریب پہنچا، ہود تو سمجھ گئے کہ یہ عذاب و قہر الہی ہے، اور قوم عاد یہ سمجھی کہ یہ ابر پانی سے بھرا ہوا ہے، خوشی خوشی اس کی طرف دوڑی۔ ہود نے ان لوگوں سے کہا، بلکہ جس طرف تم عجلت سے جاتے ہو اس میں ہوا ہے اور وہی عذاب کا رنج دینے والا ہے۔ قوم عاد نے پہلے ہود کے اس قول کو بالکل لا یعنی سمجھا، لیکن جب پے در پے ہوا کے جھونکے آتے رہے تو یہ کہنے لگے کہ قاعدہ یہی ہے کہ پہلے آندھی آتی ہے اور اس کے پیچھے پانی آتا ہے۔ ہود کا یہ کہنا کسی قدر صحیح ضرور ہے کہ یہ ہوا ہے، اس کے بعد پانی ضرور آئے گا۔ تمام لوگ گھروں سے پانی کی امید میں باہر آ گئے۔ ہود یہ سمجھے کہ یہ قوم منکر شاید اب اپنے افعال سے توبہ کرے اور خدائے واحد پر ایمان لائے، لیکن جناب موصوف کا یہ خیال ہی خیال تھا۔ ان کے دلوں پر تو مہریں لگا دی گئی تھی، آنکھوں پر پردے پڑے تھے، کیسے وہ دیکھتے سمجھتے۔ ہوا نے سب کو زمین پر ایسے اٹھا اٹھا کر پٹخیاں دی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر خاک و برباد ہو گئی، جیسے کہ کلام ربانی کی آیت کریمہ میں موجود ہے، اور قوم عاد میں جبکہ ہم نے بھیجی ان پر ہوائے بے منفاد کہ نہ چھوڑتی تھی کوئی چیز جس پر کہ یہ گزرتی،
مگر یہ کہ کر ڈالتی تھی، چور چور سے مستفاد ہوتا تھا۔ اس باد سرسر نے، جو کہ عذاب الہی کا ایک نمونہ تھی، 7 شب اور 8 دن میں عاد جیسی عظیم الشان قوم کو نیست و نابود کر دیا، سوائے ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کے جو کہ جناب موصوف پر ایمان لائے تھے، کوئی بھی جابر نہ ہوا۔ یہ وحشت افزا خبر جس وقت مکہ پہنچی تو قوم کی ہلاکت کے بعد زندگی کس کام آئے گی، یہ خیال ابھی تمام نہ ہونے پایا تھا کہ ہوا کے ایک سخت جھونکے نے آ کر ان لوگوں کو بھی پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ سب ہیڈنگ: یارب بن قحطان۔ ایک مدت تک یہی قوم الاتصال تک نشین حکومت و سلطنت رہی۔ ان پر یارب بن قحطان غالب آیا۔ صاحب زجاج نے لکھا ہے کہ ان کا بادشاہ عاد بن وکیب بن عاد اکبر وہی ہے جو یارب بن قحطان سے لڑا تھا۔ وہ کافر تھا، مہتاب پرستی کرتا تھا اور زمانہ نوح علیہ السلام میں تھا، لیکن یہ روایت بعید از قیاس ہے کیونکہ ہود علیہ السلام قوم عاد کے زمانہ آخری یا ابتدائے عہد حکومت میں مبعوث ہوئے تھے، اور یارب قوم عاد کے زمانہ حکومت ختم ہونے کے وقت غالب آیا تھا۔ عبدالعزیز جرجانی نے لکھا ہے کہ قوم عاد سے یامر بن شداد اور ابھر بن ماد، یکرم بن شمد بن شداد بن عاد، ابن حناد بن میاد بن شمد بن شداد اور ان کے علاوہ اور بادشاہ بھی تھے جو فنا ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: یثرب کا پانی۔ ابیل عاد بن اوس بن ارم بن سام کا، جیسا کہ کلبی نے لکھا ہے، اور اوس بن ارم کا بھائی تھا، جیسا کہ طبری نے لکھا ہے، اور یہ مقام حجفہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جو کہ آج کل میقات احرام میں ہے، رہتا تھا۔ اس کا بڑا خاندان تھا، اس کے لڑکے اسی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ عرب آربا کے ایک قبیلے کا یہ مورث اعلیٰ تھا۔ اس قبیلے کو بھی سیل نے تباہ اور نیست و نابود کیا تھا، اور جس نے یثرب کو آباد کیا تھا وہ انہی میں سے تھا، جیسا کہ مسعودی نے لکھا ہے کہ وہ یثرب بن بائلہ بن محابل بن ابل اوس تھا، اور سہیلی لکھتا ہے کہ یثرب کا آباد کرنے والا امالیک سے یثرب ابن محلائل ابن اوس بن املیک تھا۔ سب ہیڈنگ: عبد زخم۔ عبد زخم ارض طائف میں رہتے تھے۔ یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہلاک ہوئے جو کہ کفر و الحاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی، قوت اور جسامت میں بے مثل تھے۔ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ یہی عبد زخم بن ارم ابن سام تھا۔ اس قوم میں زیادہ تر جن بتوں کی جھوٹی خدائی پھیلی تھی اور عام طور سے انہی کی پرستش کھلم کھلا ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام زر تھا، دوسرے کو زمور کہتے تھے، تیسرا الہی کے نام سے مشہور تھا۔